سر یہ سوال آپ سے بہت دفعہ پہلے پوچھا جا چکا ہے اور قبلہ پروفیسر صاحب اس کی بہت وضاحت کے ساتھ جواب دے چکے ہیں اور ان کی کتاب چراغ سرگاہ میں یہ سوال موجود ہے، لیکن چونکہ سوال بہت اہم ہے اور بہت بڑا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آج پھر اس کو دہرایا جائے۔ سر کیا قرآن کی آیت مبارکہ میں لفظ امانت سے مراد یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے وقتی طور پر عقل کو تمام مخلوق پر عطا کر دیا اور پھر اسے دائمی حیثیت دینے کے بعد انسان کو عطا کر دی؟ اگر تمام مخلوق کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تھی تو انسان کے سوا تمام مخلوق نے یہ ذمہ داری قبول کس بنا پر نہیں کی؟ دیکھو سادہ سی بات، ان کی ویژولز بڑے اسٹرانگ تھے۔ وہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، اللہ نے جب دوزخ اور یہ جنت بنا لی تو جبریل سے کہا کہ جبریل ذرا تو نے میری دوزخ دیکھی ہے، ذرا معائنہ کر کے آ۔ جبریل اچھے بلے خوش گئے تھے، وہاں سے کانپتے کانپتے لوٹتے کہ پروردگار عالم اس میں آپ کہتے اس میں بھی کوئی جائے گا؟ اس کا تو خوف اتنا ہے، ہیبت اتنی ہے کہ اس کو تو سوچ کے بھی بندہ جو مر جائے اس میں بھی کوئی جائے گا؟ پھر نے کہا اچھا یار جنت بھی جا کے دیکھ۔ وہ جنت میں بڑے شاداں و فرحان لوٹے اور کہا سبحان اللہ تعالی، ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، کوئی ایسا بھی شخص ہے جو اس جنت کی آرزو نہیں کرے گا؟ اچھا آپ نے کہا اچھا پھر جا دوزخ کی طرف۔ اب پھر گئے دوزخ کی طرف، دیکھا کہ دنیا کی تمام خوبصورتی، تمام اچھی ایکٹریسز، تمام یہ وہ، تمام فیشنیبل آرٹس، ہر قسم کے ڈیکوریٹو پیسز جنت کے آس پاس لگے ہوئے۔ وہ بڑے پریشان لوٹے، کہا اے پروردگار تو نے دوزخ کو اتنا حسین کر دیا ہے کہ لوگ آرزو ہی اسی کی کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا جا آپ جنت ہے کیا؟ اب جنت کو دیکھا، مصائب و آلام سے پر، گوڑے گٹے چھلے پڑے ہیں، لوگ کوئی ادھر بیٹھا سسک رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی قتل ہو رہا ہے اللہ کے نام پر، کسی کے کپڑے اترے ہوئے ہیں، کسی کی پسلیاں مہاتما بدھ کی طرح نکلی، جس کو آپ کہتے ہیں ڈائنگ بودھا اور پھر فاسٹنگ بودھا۔ تو ان کا اے پروردگار اس جنت میں تو کوئی بھی پاؤں نہیں رکھے گا۔ یہ جو آپ نے سراب کریٹ کر دیا ہے دونوں چیزوں ارد گرد، تو لوگ تو سارے جہنم میں جائیں گے، جنت کی تو کوئی آرزو نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کہا پھر عقل اسی لیے دی ہے۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، عرفی کا شعر ہے، فارسی کا، مگر بہت کم ایسا خوبصورت شعر میں نے سنا ہے کہ زِ نقش تشنہ لبی داں، زِ نقش تشنہ لبی داں بے عقل خویش میں ناز۔ یہ اپنی پیاس کا نقصان سمجھ، عقل پہ نہ ناز کر، اپنی پیاس کا نقصان سمجھ، دلت فریب غرض جلوائے سراب نہ خورد۔ اگر تو نے سراب دیکھا نا اور تو بڑا سمجھدار ہو اور کہا میں پہچان گیا ہوں، مجھے دھوکہ نہیں ہوا، یہ سراب ہے، پانی نہیں ہے، تو کہتا ہے اپنی عقل پہ ناز نہ کر، تیری پیاس پوری نہیں تھی۔ اگر تیری پیاس پوری ہوتی نا تو اس فریب میں ضرور پڑتا کہ یہ سراب نہیں ہے، پانی ہے۔ تو عرفی نے بڑی خوبصورت ہے کہ بیعقل خویش میں ناز، دلت فریب غرض جلوائے سراب نہ خود۔ اصل میں جب تک کوئی بھی تلاش ایک میکسیمم ڈگری اور پیشن نہیں بن جاتی، اس وقت تک آپ شاید کسی چیز کی مکمل حصول کے قابل نہیں گنے جاتے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ آرزو رکھنی اور بات ہے، حصول اور بات۔ یہ بات کہنے مجھے اس چیز کا تلاش ہے، ہمیں دن میں پتہ نہیں کتنے ہزارہ میسیجز آتے ہوں، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ خیال ترک محبت تو بار بار آیا، مجال ترک محبت نہ ایک بار ہوئی۔ اس لیے یہ جب تک ایک مکمل قسم کا جذبہ اور پیشن موو نہیں کرتا آپ کے، آپ ایک شفٹیبل اور چینجیبل ہیرارکی آف موڈز میں ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات شاید یہ ہے کہ ہمارے استادوں میں تو نہیں ان میں تو جسٹ آئی ایم آؤٹ سائڈر، مگر تمام صوفیاء کا پہلا مسلک یہ ہوتا ہے کہ کرامت در استقامت است، کسی جذبے میں مستقیم ہونا ہی اصل کرامت ہے۔